صحیح ہے نا, اللہ باطل کو پنپنے نہیں دیتے, وہ ایک ہی دفعہ میں نکل جائے گا. تو اس میں جو لوگ بھی دعوت کے اور حق کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں ان کو موٹیویشن ہے کہ اپنا کام جاری رکھو, حکمت کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ لگے رہو سیدھے راستے کی طرف. یہ بڑی بہترین مثال ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, وہ جھاگ اور وہ کچرا ختم ہو جاتا ہے. مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, اور وہ پانی جو لوگوں کے لیے فائدہ مند تھا وہ زمین میں محفوظ ہو جاتا ہے. اب اس چکر میں پانی نہ برسائیں کہ جب پانی برس, تبھی تو لوگ کہتے ہیں نا کراچی میں بارش ہوتی ہے گٹر ابلتے ہیں اور کچرا ہو جاتا ہے لہذا بارش ہی نہ ہو. ایسے بھی بے وقوف ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بیٹا بارش نہیں ہوئی نا, گٹر ابلنے سے زیادہ نقصان ہوگا. سمجھ رہے ہو, وہ گٹر جو ابلتے ہیں وہ تو ابلتے ہیں, وہ تو ہمارا کلچر ہے, صحیح ہے نا. وہ گٹر ابلنے سے نقصان کم ہے, بارش نہ ہونے سے نقصان زیادہ ہے. ابھی دیکھو نا کراچی میں گلے ولے, اس دفعہ سردیوں میں بارش نہیں ہوئی ہے, مسائل ہوئے ہیں. میں جیسے ہی افریقہ سے آیا ہوں میرا گلا بیٹھ گیا اور ایک ہفتے تک میں ڈسٹرب رہا ہوں, بارش نہیں ہوئی ہے اس دفعہ. گٹر جو ابل رہا ہے وہ نیچے نیچے ہی ہے نا, بارش نہیں ہوتی تو ہوا میں کیا کچھ پھیلا ہوا ہے جو ہمارے سانس کے ذریعے اندر جا رہا ہے. بارش ہوتی ہے سارا نیچے آ جاتا ہے, سارا گند اکٹھا نکل کے بہ جاتا ہے. باقی گٹر کے مسئلے وہ اللہ تعالیٰ کا قصور تھوڑی ہے بھائی, وہ تو ہمارا یعنی گورنمنٹ کا قصور ہے. اچھا میرے بھائی آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین استجابوا لربہم الحسنی, آگے اللہ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں نیک لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ, سب سے پہلی علامت اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں وہ. ولا ینقضون المیثاق, معاہدوں کو توڑتے نہیں ہیں. یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, رشتوں کو جوڑتے ہیں, رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں. انگریزوں کے رشتے کیا ہو گئے؟ ختم. اللہ کے ہاں فیملی, خاندان, پریوار, اس کی بڑی ویلیو ہے. آپ کو رشتے پیدا بھی کرنے ہیں, بڑھانے بھی ہیں اور بچانے بھی ہیں. رشتے بڑھتے کیسے ہیں؟ نکاح سے, نسل بڑھنے سے. اور بچتے کیسے ہیں؟ ان پہ خرچ کرنے سے, کڑوی کسیلی برداشت کرنے سے. دونوں کام کرنے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے یہ کام کرتے ہیں, رشتے جوڑتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. کوئی مصیبت اور پریشانی آئی تو کیا کرتے ہیں؟ صبر. بھائی اللہ کی طرف سے اسی میں خیر ہوگی. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, دکھا کے بھی چھپا کے بھی. بہت سے لوگوں کو اخلاص کا حیضہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اخلاص, ایک ہوتا ہے اخلاص کا حیضہ. ایک ہوتا ہے تقوی, ایک ہوتا ہے تقوی کا حیضہ. ایک ہوتا ہے طہارت, پاکیزگی, اور ایک ہوتا ہے پاکیزگی کا حیضہ. پاکیزگی تو ہونی چاہیے, آپ وضو اچھی طرح کریں, استنجا کریں. حیضے کا مطلب کیا ہے؟ لوٹوں کے لوٹے برباد ہو گئے, لوٹا پناہ مانگ رہا ہے, بس کر دے. ایک دفعہ واش روم سے آیا اور پوری ٹینکی خالی. یہ طہارت نہیں ہے, یہ طہارت کا بولو حیضہ. سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح تقوی ہوتا ہے. مولانا شیخ تھانوی نے لکھا ہے بعض لوگوں کو تقوی کا حیضہ ہوتا ہے. تقوی کا کیا مطلب؟ ابھی برائیوں سے بچو, صبر کی کوشش کرو فرمائے. لیکن بعض لوگوں کا حیضہ ہوتا ہے مصیبت درد ہو رہا ہے, آہ بھی نہیں کر رہے نا. یہ پہلے اس طرح کے ہوتے تھے, آج کل تو یہ والا تقوی مارکیٹ سے شارٹ ہے. آج کل تو خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ایسا بھی تو صوفیوں میں ایسی قسم بھی آ گئی تھی کہ اچھا اتنا غم, بھائی اپنا غم دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے غم ہلکا ہو جاتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑا آہ اوہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں. آپ کے کسی قریبی کی موت ہو گئی, 2-4 آنسو نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ تو نیچرل ہے بھائی. اگر خدا نخواستہ کوئی خطرناک چیز آئی تو ڈر لگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈر لگتا ہے بھائی. دکھا رہے ہوتے ہیں نا, وہ زلزلہ آیا, امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے مقتدی بھاگ گئے, کہتے ہیں یہ دیکھو تقوی. یہ تقوی نہیں ہے, یہ تقوی کا حیضہ ہے. بھائی زلزلہ آ رہا ہے, جان بچانا فرض ہے. زلزلہ تھوڑی دیکھا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے یا زکات دے رہا ہے. اللہ نہ کرے کہیں بھی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہو, کوئی خدا نخواستہ حادثے کا خطرہ ہو, پتلی گلی سے فوراً نماز توڑ کے بھاگو. یہ شریعت کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, نماز میں سانپ نظر آئے آپ نماز توڑ دیں, سانپ کو ماریں. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ہم کس کے لیے, ہم اللہ کی دربار میں پہنچے ہوئے ہیں, تو ہمارا تو کنیکشن جب اللہ سے ہے تو سانپ ہمیں کیوں کاٹے گا؟ یہ تقوی کا کیا ہے؟ حیضہ. بھائی آپ کا کنیکشن اللہ سے ہے, یہ آپ کو معلوم ہے, سانپ کو معلوم, وہ کسی کنیکشن کو نہیں دے. اتنی احتیاطوں کا حکم دیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو. وجہ کیا ہے؟ فإن الفویسقۃ تضرم النار علی اہلھا, اس لیے کہ چوہا جو ہے یہ فاسق ہے. کیا مطلب؟ انسان کا دشمن ہے. یہ بعض دفعہ چراغ کو گرا دیتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے گھر میں. ہماری خواتین کیا کر رہی, تو دوپٹے بڑے بڑے پہن کے نا, ویسے تو شادیوں میں جا رہی ہیں تو دوپٹہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کچن میں موٹی موٹی چادریں اور دوپٹے جہاں ضرورت نہیں ہے وہ لٹک رہے ہوتے ہیں, آگ کے قریب جا رہے ہوتے ہیں. کتنے واقعات ہو چکے ہیں. بائک پہ بیٹھی ہیں, بھائی سمٹ کے بیٹھو اچھی طرح, برقعے پھنس رہے ہیں کس میں؟ بائکوں کی چین میں. چادریں پھنس رہی ہیں بائکوں کی چین میں, چادر پہنے لیکن اچھی طرح اس کو لپیٹ لیں. تو یہ تقویٰ تھوڑی ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے نا پوری ماشاءاللہ چادر میں ہم بائک میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. جب وہ چادر پھنسے گی, پہیا گھومے گا تو آپ گرو گی سڑک پہ. اچھا یہاں بھی ہے, خاتون سڑک پہ گر گئی ہے, ادھر بیچاری بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا, نیچے گر گئی. داڑھی والے میاں کھڑے ہوئے ہیں, اٹھا نہیں رہے اس کو, نامحرم ہے. مجھے بتا بھی رہے ہیں, وہ خود نہیں بتا رہے, ان کے ساتھ کوئی بندہ تھا, کہہ رہے ہیں یار ہم سب اٹھا رہے ہیں, اس بیچاری لڑکی تھی جو بھی تھی, لیکن اس کو اٹھاؤ تو صحیح نا یار. وہ نہیں اٹھا رہے. اپنے پیر صاحب کو آ کے بتایا, پیر صاحب نے شاباش دی کہ ہم کسی کو مصیبت سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے. لو بھیا, یعنی ہم کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگا کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالیں, اس سے بہتر ہے تو ٹرک پیچھے سے جو آ رہا ہے نا اس کے نیچے کچل جا تو. اٹ از کالڈ تقوی کا ایسا, یہ تقوی نہیں.
بھائی جیسے تیسے وہ اپنی بہن سمجھ کے اٹھاؤ اس کو ایمبولینس میں ڈالو. تو اس وقت تو یہ سوچو بھی نہیں, فون بھی نہیں کرو مفتی صاحب ایک آنٹی پڑی ہوئی ہے اٹھا لوں. یہ بھی آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو, اس طرح کے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں. تو بھائی فوراً ایکشن لینا ہے. خدا نخواستہ مسجد میں کوئی خطرہ ہو کہ بھائی کوئی دہشت گرد گھسا ہے, فوراً نماز توڑ کے بھاگو, اس کو پکڑو بھی اگر پکڑ سکتے ہو ورنہ بھاگ جاؤ. اپنے آپ کو بلا وجہ فنڈر بنانے کی کوشش کرنا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں. دیکھو اصحاب کہف میں کیا ہے, وہ جو چند نوجوان نکلے نا اپنا ملک چھوڑ کر, کیونکہ ان کو ڈر تھا ہمیں مار دیں گے, بھوک لگ رہی ہے, ایک کو انہوں نے بھیجا اور کہا چپکے سے جانا, کیونکہ اگر ذرا سا ان کو پتا چل گیا تو ہم سب کو پکڑ کے قتل کر دیں گے. وہ ہم بولتے کوئی بات نہیں قتل کر دیں گے, شہادت مل جائے گی. بھائی وہ شہادت جو خود موت کے منہ میں جا کے ہو, اپنے آپ کو بلا وجہ خطرات میں ڈال کے ہو, وہ شہادت نہیں ہوتی, وہ خودکشی کہلاتی ہے. اس کو شہادت تھوڑی بولتے ہیں. تو بھائی ٹھیک ہے آپ شہید تو ہو جاؤ گے, لیکن اسلام کو کیا فائدہ ہوگا اس سے, آپ اس طرح سے شہید ہونے سے؟ اللہ کی طرف سے شہادت ملے بہت اچھی بات ہے, آپ خود اپنے آپ کو یا وہ شہادت جس میں آپ کے شہید ہونے سے ملک اور قوم کو فائدہ ہو رہا ہے, وہ بھی بہت اچھی بات ہے. یا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, وہ مار دیں گے آپ کو, ان کا ویژن پورا ہو جائے گا. تو یہ والا تقویٰ غلط ہے, سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, ہاں سرًّا وعلانیةً پہ بات آئی تھی. تو اس طرح یاد رکھو, کبھی چھپا کے صدقہ کرنا چاہیے اور کبھی دکھا کے, کیونکہ جب تک دکھا کے صدقہ نہیں کریں گے لوگوں کو صدقے کی ترغیب نہیں ملے گی لوگوں کو. جتنی مرضی آپ لوگوں کے سامنے تقریریں کرو نا, جب تک لوگوں کو نظر نہیں آتا نا کہ کیسے خرچ کیا جاتا ہے, عادت نہیں پڑتی. خاص طور پہ اپنے بچوں کے سامنے خرچ کرو تو ان کو پتہ چلے گا. میں نے اکثر سخی لوگ دیکھے ہیں, جب ان کی ہسٹری میں گیا انہوں نے کہا ہمارے ابا ایسے کرتے تھے, ابا مسجدوں کو چندہ دیتے تھے, مدرسوں کو چندہ دیتے تھے, بہنوں پہ خرچ کرتے تھے, تو ہم نے ابا کو دیکھا ہے تو اب ہماری بھی عادت ہو گئی ہے. ابا ہمیں ساتھ لے جا کے مسجدوں میں چندے دیا کرتے تھے, ہمیں بھی عادت پڑ گئی ہے. ایک صاحب نے, وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے جاننے والے, ENT اسپیشلسٹ, اب تو بہت بڑے اسپیشلسٹ بن چکے ہیں, اللہ ان کی عمر برکت دے. 20-25 سال پرانی بات ہے, میں نے دیکھا کہ وہ علماء کا بڑا احترام کرتے تھے. جہاں کوئی داڑھی والے بزرگ نظر آئے آ کے بیٹھے, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے ملنے آئے اور بڑے احترام سے بیٹھے, حالانکہ داڑھی بھی ان کی چھوٹی بڑے ماڈرن سے تھے. میں نے کہا آپ علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں؟ کہہ رہے یار میرے والد صاحب بھی بڑے آدمی تھے, لیکن جہاں کوئی علماء نظر آتے, کوئی بزرگ ہوتے محلے میں, مجھے انگلی پکڑ کے لے جاتے اور ان کی صحبت میں بٹھاتے تھے کہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھو. تو وہاں سے مجھے علماء کے احترام کی عادت پڑ گئی. اور ہم بچوں کے سامنے علماء کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ علماء کی برائیاں کرو گے, یہ مولوی ایسے, فلانے ایسے, ڈمکانے ایسے, تو بچہ تو پھر کسی کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, فرمایا چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور دکھا کے بھی. اور جب دعوت کے کام میں لگے ہوتے ہیں تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. مبلغ کے لیے برائی کا بدلہ برائی سے دینا زہر ہے, کیونکہ نفرتیں پیدا ہوں گی, بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں, صبر سے دیتے ہیں. جہاد کے حکام اور ہیں, دعوت اور تبلیغ کے حکام اور ہیں. اور اللہ نے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار, ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے, ہمیشگی کے باغات, جس میں یہ بھی, اور ان کی وجہ سے غریبی میں ان کے خاندان کو بھی لے آؤں گا میں. خاندان مستحق نہیں ہوگا, ان کی جو اولاد ہے اس کو بھی لے آؤں گا میں ان کی وجہ سے. لوگ کہہ سکتے ہیں پھر جب اولاد آئے گی تو اولاد کی اولاد بھی آئے گی, تو یہ تو سارے جنتی ایک جگہ, ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہا اس کی وجہ سے ان کی اولاد کی وجہ سے آگے اولاد کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا ہے. تو اگر باپ کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو اس کی اولاد کو بھی اللہ ادھر ہی لے آئے گا, تاکہ باپ اور اولاد میں جدائی نہ ہو. اولاد کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو اللہ اس کے ماں باپ کو بھی وہاں لے آئے گا, لیکن درجے میں بہرحال فرق ہوگا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی کی پوسٹنگ ہو کسی اچھے علاقے میں کمپنی, تو غریبی میں کہتی ہے اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جاؤ وہاں پہ. تو اب یہ نہیں ہوتا کہ گریڈ بھی ان کا وہی ہو گیا, بلکہ ان کو ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ آپ ان کے بغیر اکیلے بور ہو رہے ہو. تو ظاہر ہے اگر کوئی اونچی جنت میں گیا اور اس کی 4 بیویاں نیچے والی جنت میں, تو وہ اس کی خواہش ہونی چاہیے, ویسے ہوگی نہیں ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ وہ بھی کہاں آ جائیں, اوپر والے. ہونی چاہیے, سب مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے. آگے چلو میرے بھائی, بس 1-2 آیتیں اور پڑھ لیتا ہوں. اور اللہ نے جو جہنمی ہیں ان کی بھی خصلت بیان کی. فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ, جہنمیوں کی سب سے پہلی علامت اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑتے ہیں, اور یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, رشتہ داری توڑتے ہیں. کافر میں سب سے بڑا ہے پتہ کیا ہے, اللہ سے ریلیشن اور آپس کا جو خونی ریلیشن ہے اس کی ایسی کی تیسی کر دی اس نے. بس یہ ریلیشن رہ گیا, تھینک یو. کسٹمر کا ریلیشن, پارٹنر کا ریلیشن جو بزنس پارٹنر ہے, حکومت کا عوام سے ریلیشن, یہ چند ریلیشن باقی رہ گئے ہیں. جو بلڈ ریلیشن تھے جن کو اسلام نے زیادہ فوکس کیا ہے, ان ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی, ختم. تو اللہ کہتے ہیں یہ رشتہ داری توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. آگے اللہ کہتے ہیں کہ تم پھر کہو گے بھائی کافروں کے پاس پھر روزی اتنی زیادہ کیوں ہے, اللہ کے نافرمان پھر اتنا پنپ کیوں رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء, رزق کے دروازے میرے ہاتھ میں, جس کے لیے چاہتا ہوں کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں. وفرحوا بالحیات الدنیا, لیکن جس کے لیے میں رزق کے دروازے کھولتا ہوں وہ اترانے لگتا ہے اس دنیا کی زندگی پہ. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ وقتی طور پر ہے, یہ فنا ہونے والی دنیا ہے. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع, اللہ کہتے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو لہذا ان کی دولت اور ان کی عیاشی کو دیکھ کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. آخری رکوع میں نا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا, وہ میں جلدی سے کر لیتا ہوں. ایک اللہ نے یہ بہت اہم آیت ہے کہ جب جہنم میں چلے جائیں گے نا, قال الشیطان لما قضی الامر, تو پھر شیطان آئے گا, وہ بھی جہنم میں ہوگا, اور کہے گا دیکھو ان اللہ وعدکم
ववाअदतुकुम, एक वादा अल्लाह ने किया था, एक मैंने किया था। मैंने तुम्हें लंबी लंबी उम्मीदें दिलाई थी कि हम बंदर से बने हैं, खुद ब खुद बने हैं, कोई हिसाब व किताब नहीं है और ये सब ऐਵੇਂ ही है, ऐश करो मौज करो। वो मैंने तुम्हें उम्मीदें दिलाई थी कि नाफरमानी करते रहो कुछ भी नहीं होगा। एक अल्लाह ने उम्मीदें दिलाई थी कि नेक बन के ज़िंदगी गुजारो तो जन्नत, पैगम्बरों का इनकार करके आओगे तो जहन्नम। तो ववाअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, मेरे वादे बातिल हो गए। और जब मेरे वादे बातिल हो गए तो मा कान अली अलैकुम मिन सुल्तान, अब तुम मुझे मलामत नहीं करना। शैतान को ये होगा ना कि एक तो उधर से चमाट पड़ रहा है चमाट ये जहन्नमी भी मारेंगे, वहां से भी लानतें हो रही हैं फरिश्तों की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, तो यहाँ से भी तो कहेगा मा कान अली अलैकुम मिन सुल्तान, देखो मैंने तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं की है, मैं तुम्हें गुनाह दिखाता था, खूबसूरत बाग दिखाता था, जबरदस्ती गन पॉइंट पे किसी से मैंने आज तक गुनाह नहीं कराया, इसकी ताकत अल्लाह ने मुझे दी नहीं है। आज मुझे मलामत मत करो, फला तलूमूनी, मुझे मत बुरा भला बोलो, क्योंकि सब उस पर डाल रहे होंगे, मुझे मत बुरा भला बोलो, मैंने तो दुनिया मुज़य्यन करके दिखाई थी, खोपड़ी से खुद काम लेते ना तुम। तभी कुरान कितनी जगह कहता है इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा, ए लोगों शैतान दुश्मन है, इसको दुश्मन बना लो अपना, इसकी बातों में मत आओ, तो मुझे मत मलामत करो। मा अना बिमुस्रिखिकुम, आज मैं तुम्हारी फरियाद रसी नहीं कर सकता और जिस अजाब में मैं जल रहा हूँ तुम भी उससे मुझे नहीं बचा सकते। इन्नी कफरतु बिमा अशरक्तुमूनी मिन क़ब्ल, मैं तुमसे बरात का ऐलान करता हूँ। और आगे अल्लाह फरमाते हैं इन्न ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, जालिमों के लिए वाकई दर्दनाक अज़ाब है। फिर अल्लाह ने जन्नतियों का तज़किरा किया जो शैतान की बातों में नहीं आए। उदखिलल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, ऐसे बागात में दाखिल करूंगा, हमेशा रहेंगे। तहियतुहुम फीहा सलाम, मुलाकातों के वक्त सलामती होगी। आगे अल्लाह ने एक ज़बरदस्त मिसाल दी है। अल्लाह फरमाते हैं देखो दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक खुदा को मानने वाले और एक खुदा के मुनकिर। तो जो मानने वाले उनकी बुनियादें बड़ी मजबूत होती हैं, जिस दरख्त की जड़ मजबूत हो वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने तने पे खड़ा होता है, वो तूफानों का मुकाबला कर लेता है। तो अल्लाह कहते हैं जो कलमा तौहीद को मानते हैं ना, एक माबूद है, उसी की मान के चलना है, उनकी जो जिंदगी की बुनियाद है वो एक मजबूत बेस पे कायम है, उसी नजरिए की बेस पे वो लाइहा अमल बनाते हैं, क्या गलत है क्या सही है, लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए। और जिनकी बेस खुदा के इंकार पर है या शिर्क पर है, उनकी जड़ें मजबूत ही नहीं है, वो हमेशा झूलते रहते हैं। पंडित जी ने ये बोल दिया तो उधर चले गए, उसने ये बोल दिया पादरी ने तो उधर चले गए, कोई मुल्हिद का बयान सुन लिया तो उधर चले गए, फिर किसी डॉक्टर ने कुछ बोल दिया तो उधर चले गए। क़यामत आ जाती है, उन बेचारों को यही नहीं पता चलता कि सही की डेफिनेशन क्या है और गलत की डेफिनेशन क्या है, सही क्या है गलत क्या है, उनकी बुनियादें मजबूत नहीं होती। तो जो कलमा तौहीद पे कायम है उसकी बुनियाद क्या है, मजबूत है। जिस दरख्त की जड़ मजबूत हो ना, वो फल भी देता है और करार भी होता है, वो दाएं बाएं झूलता नहीं है, कंफ्यूज नहीं होता। ये बहुत अहम मिसाल है। बस अब आखिरी एक रुकू है, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। अल्लाह फरमाते हैं उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए दुआ मांगी, रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमीना, ए अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। मुशरिकीन मक्का में जब ये आयतें नाज़िल हुई, बुतों से भरा हुआ था मक्का। अल्लाह कह रहे हैं जिन्होंने इसको आबाद किया ना मक्का को, वो क्या दुआ मांग के गए थे, वो ये दुआ थोड़ी मांग के गए थे कि ये तो बानी शहर थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्होंने दुआ मांगी ए अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे, वजुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, ए अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से बचाना, बुत परस्ती में ना पड़ जाएं। अल्लाह अरबों को बता रहे हैं मुशरिकीन मक्का को, आज तुम उनकी औलाद हो के किस में पड़ गए हो, बुत परस्ती में, जो बुत परस्ती के खात्मे के लिए आए थे। रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास, ए अल्लाह इन पत्थरों के बने हुए बुतों ने बहुत लोगों को बर्बाद कर दिया। थाईलैंड में मैं गया हूँ, वहां भी बुत परस्ती, हर जगह बुत रखे हुए हैं। एक होटल में, जिस भी होटल में जाओ ना थाईलैंड में, रिसेप्शन पे एक बुत रखा हुआ होता है, यूं कर रहा होता है, यूं ऐसे। मैंने वहां पूछा, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, इनका ये नजरिया है कि ये कस्टमर बुला रहे हैं, हकीकत है, आप मजाक ना समझे इसको, ये बुला रहे हैं, इनका नजरिया भगवान है, ये रखेंगे यूं तो इससे कस्टमर ज्यादा आएंगे। तो इतने बड़े बड़े बुत, छोटे बुत, बड़े बुत, बहुत ज्यादा है दुनिया में बुत परस्ती, कम नहीं है। तभी इस्लाम ने तस्वीर ही को हराम करार दे दिया। तभी तो हम डिजिटल तस्वीर को जायज इसलिए भी तो कहते हैं कि इसका उस तस्वीर से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये तस्वीर बुत परस्ती का कोई इसमें शाइबा ही नहीं है, ये तो मुजाहात लिखल्किल्ला भी नहीं है, भाई वही है जो वीडियो में दिखा रहे हो, जो पैसे नजर आते हैं। तो तस्वीर साजी जो इस्लाम में हराम है ना, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक बहुत बड़ी वजह बुत परस्ती का हमेशा के लिए खात्मा। तभी इस्लाम में कबीरा गुनाह है कि आप अपने पीर या बुजुर्ग की तस्वीर दीवारों पे लटकाएं। लोगों ने दूध की दुकानों में और मुख्तलिफ दुकानों में ना लगाई हुई होती है तस्वीर हमारे पीर साहब, हराम है भाई, कबीरा गुनाह है। इसी से बुत परस्ती का दरवाजा खुलता है, फिर उसके सामने भी खड़े होते हैं और समझते हैं इसकी वजह से बरकत हो रही है। तो इस्लाम ने तस्वीर ही पे पाबंदी लगा दी। सबसे ज्यादा हराम तस्वीर कौन है, जो बुतों की हो। आप देखो आजकल कपड़ों की मार्केटों में बुत बनाए हुए होते हैं, तो भाई चेहरा उड़ा दो उसका, अल्लाह के अजाब को क्यों दावत दे रहे हो। नबी ने फरमाया सख्त तरीन अजाब होगा तस्वीर बनाने वाले को, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। तो कहाँ जहाँ जरूरत है, एक अलग बात है, पासपोर्ट के लिए, शनाख्ती कार्ड के लिए, मुजरिमीन का पकड़ना है किसी, तो वहाँ तो बहुत सारे उलमा, कोई मुजरिम होते हैं ना, इश्तिहारी मुजरिम पकड़ना है तो उनकी तस्वीरें लगा दी, तो वहाँ एक जरूरत है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बिला जरूरत जानदारों की तस्वीरें ये इस्लाम में जायज़ बोलो नहीं है। तो इस्लाम ने इसकी एक हिकमत है, बुत परस्ती का खात्मा हमेशा के लिए। तो इन्नहुन्ना अज़लल्ना, अगर इस्लाम में तस्वीर की कोई इजाजत होती, सहाबा सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बना, कोई तस्वीर नहीं मिलती हमें नबी की। हालांकि सीरत में आपका हुलिया मिलता है,
تو اس حلیے کو دیکھ کے بھی کسی نے فرضی تصویر بھی نہیں بنائی. کیوں؟ نبی کی تربیت تھی. تصویر نہیں ہے اسلام میں. محمد بن قاسم کی تصویریں صرف ہمیں ملتی ہیں ان فاتحین میں جو اس دور کے تھے, وہ بھی مسلمانوں نے نہیں بنائی, ہندوؤں نے بنائی ہیں. کیوں؟ ہندو اس سے بہت خوش تھے, وہ عدل قائم کر کے گیا تھا سندھ میں. تو ہندوؤں کی عادت تھی جو بھی ایسا عادل حکمران ہوتا تھا نا اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے تھے. اس لیے ہندوؤں نے محمد بن قاسم کی تصویریں بنا کے عبادت شروع کر دی. آج لوگ اس کو بھی چور ڈاکو کہہ دیا لوگوں نے. بنو امیہ تھے تو چور تھے, تو سارے بنو امیہ میں چور ڈاکو تھوڑی تھے بھائی. بنو امیہ نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کیا ہے. کچھ غلط بھی تھے اس میں, صحیح بھی تھے, بس وہی ہے دشمنی میں آپ ہر صحیح کام کو بھی غلط کہنا شروع کر دو, آپ کے پاس بچے گا کیا؟ بنو امیہ تھے, پھر بنو عباس ہے تو خلافت عثمانیہ تھی. بنو عباس کو بھی بہت سے لوگ غلط کہتے ہیں, بنو امیہ کو بھی سب کوئی ظالم, بنو عباس بھی ظالم, اور بنو عباس میں زیادہ تر تھے ہی حنفی. وہ تو ویسے ہی غلط ہو گئے آپ کی نظر میں, حنفی تھے, اور خلافت عثمانیہ ٹوٹل حنفی. تو سارے غلط. اندلس والے مالکی تھے تو غلط. تو اب بچا کچھ آپ کے پاس تاریخ میں؟ تو انگریز بولے گا تم لوگ 1400 سال میں کیا تیر مار لیا تم نے جو اب تم بات کر رہے ہو. ایسا نہیں ہے, ہماری تاریخ اتنی بری نہیں ہے جتنی بنا کے پیش کی جاتی ہے. چند نیگیٹو چیزیں ہیں تو بہت کچھ پازیٹو بھی ہے. تو جہاں نیگیٹو کرتے ہو پازیٹو کو بھی اچھالا کرو اپنی تاریخ میں. محمد بن قاسم 17 سال کا بچہ تھا اور میپ ایسے دیکھا ہے اس نے اور دماغ میں آیا ہے, اور کوفہ سے چل کے آگے سندھ فتح کر کے چلا گیا. ٹھیک ہے اگلی حکومت نے اس کے ساتھ ظلم کیا, لیکن وہ ظلم بھی اس کی وجہ سے نہیں, بنو امیہ کا بوجھ اس پہ نکالا پھر. تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. رمضان میں آپ یہ ٹاپک نہ چھیڑیں تو زیادہ اچھا ہے, میں جلدی سے مکمل کر لوں اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, اے اللہ مکہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے دودھ پیتے اسماعیل کو. اے اللہ تیرے حوالے, یہاں گھاس کا تنکا نہیں ہے, لیکن کیا کرنا ہے تو نے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ میری نیت ہے شہر کو آباد کریں, یہاں نماز قائم کریں. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانی دی نا تاکہ اس شہر میں کیا ہو, نماز قائم. پوری دنیا میں آج مکہ میں جتنے سجدے ہوتے ہیں, جتنی نماز پڑھی جاتی ہے, پوری دنیا میں نہیں. حالانکہ گھاس کا تنکا بھی نہیں تھا, کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے قربانی کے بعد جو دین زندہ ہوتا ہے اس کی شان الگ ہوتی ہے. آپ حرم میں دیکھ لو, تراویح کی نماز میں دیکھ لو, کیسے بیت اللہ کا رمضان میں تو اب تو ایسے چیونٹیوں کی طرح لوگوں کا رش, ایک ایک ٹائم پہ لاکھوں لوگ رکوع کر رہے ہیں, لاکھوں سجدہ کر رہے ہیں, لاکھوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, تلاوت کی آواز گونج رہی ہے. یہ وہ دور تھا جب نبی پر ایک آیت نازل ہوتی تھی اور نبی اس کو پبلک کے سامنے سنا نہیں سکتے تھے, پتھر برستے تھے, اونٹ کی اوجھڑی آپ کے کچھ مبارک پہ لا کے رکھی جاتی تھی. قربانیاں دی ہیں پیغمبر نے. آج کیسی توحید زندہ ہوئی ہے مکہ میں, کیا منظر ہوتا ہے, بیت اللہ کے گرد لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور کیسے اللہ کی دربار میں سجدے, اور حج کے دنوں میں دیکھو کتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے بھائی بیت اللہ کے گرد طواف کرنے والا. تو یہ ساری برکتیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے, ان کی قربانیوں سے. تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اے اللہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اے اللہ یہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے, لوگ نہیں آئیں گے ادھر, تو لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت ڈال دے کہ لڑکتے چلے آئیں. ہوا یہوی کا ایک مفہوم کیا ہے, پہاڑ کا پتھر جب اوپر سے لڑکتا ہے نا, روکنا مشکل ہو جاتا ہے. آج سعودی حکومت کراؤڈ کنٹرول کرنے سے عاجز آئی ہوئی ہے, ہر شخص چاہ رہا ہے میں پہنچوں. اے اللہ ایسا لوگوں کے دل کو بنا دے کہ لڑکتے چلے آئیں یہاں پہ. پوری دنیا سے حج کے دنوں میں, رمضان میں اور حج میں کیسی پروازیں اڑتی ہیں بھائی, ایک عجیب منظر ہوتا ہے. عمرے اور حج کے لیے جہاز خاص ہو جاتے ہیں, تو اتنی دنیا آتی ہے. اے اللہ ان کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے. وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, یہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے لیکن ان کو پھل دے, تو ان کو روزی دے. دنیا میں ہر ملک کا پھل آپ کو کہاں ملے گا؟ مکہ میں. جہاں آپ کو وہاں دسمبر میں آم مل رہے ہوں گے, صحیح ہے نا, ہر چیز اللہ نے وہاں میسر کر دی. لعلہم یشکرون, یہ بڑا ڈینجرس جملہ ہے, تاکہ یہ شکر کریں. ان نعمتوں میں پڑھ کے تجھے بھولیں نہیں بلکہ تجھے یاد رکھیں. اس لیے اگر ہم اسلام پہ نہیں چلیں گے ہماری بھی ٹھکائی ہوگی, مکہ مدینہ والے نہیں چلیں گے تو ڈبل ٹھکائی ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بس اتنا کافی ہے, ورنہ تو بادشاہ سلامت ناراض ہو جائیں گے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. آگے پھر دعا مانگی انہوں نے, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. یہاں فیملی پلاننگ والوں کو پھر تکلیف ہوگی کہ بڑھاپے میں بھی اولاد ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اولاد جوانی میں بھی نعمت اور بڑھاپے میں بھی نعمت. سمجھ رہے ہو, نعمت ہی نعمت ہے. تو اللہ تیرا شکر ہے. ربنا وتقبل دعا, اللہ میری دعا قبول کر لے, میری اور میرے والدین کی مغفرت کر دے. یہ شروع میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, پھر اللہ نے آپ کے لیے, والد کے لیے دعا کرنے پر پابندی لگا دی. تو ایک آیت بس خالی, ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ کہتے ہیں اللہ کو ظالموں سے غافل نہیں سمجھو. یہ سی ایس لوگی بھی کہتے ہیں اتنا ظلم ہو رہا ہے, خدا خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے, فلسطین میں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب کوئی خدا نہیں ہے. اگر ہوتا تو مدد کیوں نہیں کر رہا مظلوم کی؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا, انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہتے ہیں ہر چیز کا ایک دن ہے, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہ جزا اور سزا نہیں ہے یہاں. تو لیکن اللہ کو غافل نہ سمجھو, اللہ سب ظالموں کو دیکھ رہا ہے کون کیا کرتا ہے, غافل نہیں ہے. تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا ایک دن. اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.